learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ الفاتحہ۔ اہدنا ہدایت دے مجھے، دکھا مجھے، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، یعنی سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صراط مستقیم وہ راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، حق کی پہچان کرواتا ہے اور اس پر عمل کرنا سکھاتا ہے۔ صراط مستقیم وہ شریعت ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ صراط مستقیم پر استقامت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے بغیر، اس کے احکام پر عمل کے بغیر نہیں مل سکتی۔ جیسے عبادت اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں، اسی طرح صراط مستقیم پر استقامت اس کی ہدایت کے بغیر ممکن نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ میرے دل میں ہدایت ڈال دیجئے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا لیجئے۔ صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے، یعنی وہ راستہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پسند کیا، جس پر چلنے کی دعوت اس کے رسولوں نے دی، جس پر اس کے نیک بندے چلتے رہے، جو ہمیں اس کی رضا اور جنت تک لے جا سکتا ہے۔ سیدھا راستہ صرف اللہ تعالیٰ ہی دکھا سکتا ہے اور وہی اس پر چلا سکتا ہے۔ ہمیں صراط مستقیم کا علم دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے اور سب سے آخر میں ہمارے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ انہوں نے علم بھی دیا، اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ ان کی ذات میں اور ان کے قائم کردہ نظام میں صراط مستقیم کا بہترین نمونہ موجود ہے۔ جب ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تمام معاملات میں ہماری مکمل رہنمائی فرمائیے، اور یہ ایک مکمل اور بہترین دعا ہے۔ ہم روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اور ہمیں اس کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت 101 میں فرمایا، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیم، اور جو اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے گا تو وہ یقیناً سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیا گیا۔ صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت، انعام کیا، علیہم، ان پر، جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا، یا اللہ ان کے راستے پر ہمیں بھی چلا۔ صراط مستقیم انبیاء، شہداء، صدیقین اور صالحین کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا مل جانا ہی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو ہدایت اور دین پر استقامت رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں اور اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے خود کو باز رکھتے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جن پر اللہ کا انعام ہوا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں اور صدیقین اور شہداء اور صالحین میں سے، اور یہی بہترین ساتھی ہیں۔ سورہ النساء 69۔ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کے لیے ان کی زندگیوں کے بارے میں جاننا اور ان کے طریقوں پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ غیر المغضوبی، نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا، علیہم، جن پر، ولا، اور نہیں، الضالین، ان کا جو گمراہ ہے۔ مغضوبی علیہم وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچان کر اسے چھوڑ دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہود کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں سورہ المائدہ آیت 60 میں بیان کرتے ہیں، من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منہم القردۃ والخنازیر، وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور جن پر غصے ہوا، اور ان میں سے جن کو اس نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ غضب اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا سزا دینے کا ارادہ ہے۔ اس کے بارے میں حدیث بھی موجود ہے کہ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا غضب ابلیس پر ہوا جس نے نافرمانی کی اور تکبر کیا، والضالین، اور نہ ان کا جو گمراہ ہے۔ الضالین وہ لوگ جنہوں نے نصارہ کی طرح حق کو چھوڑ کر جہالت اور گمراہی کو پسند کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود المغضوب علیہم اور نصارہ الضالین ہیں، اور یہ اس وجہ سے کہ یہود نے حق کو پہچان کر بھی نہیں مانا اور نصارہ نے بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ صراط مستقیم سے ہٹ جانے کو گمراہی کہتے ہیں، چاہے کوئی جان بوجھ کر اس راستے کو چھوڑ دے یا جہالت کی وجہ سے اس پر نہ چلے۔ نصارہ یعنی عیسائی عمل کرنے والے ہیں لیکن ان کا طریقہ غلط ہے۔ انہوں نے انبیاء کو ان کے مقام سے بڑھا دیا، عبادات میں بدعات پیدا کی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں، نہ کہ اس طریقے پر جو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے مقام سے نہ بڑھاؤ، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بڑھا کر نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، جو اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا ہدایت پر ہوگا، اور جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ صحیح مسلم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ الفاتحہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔